السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 مارچ 2003 کو امریکن پریزیڈنٹ جارج بش عراقی پریزیڈنٹ صدام حسین کو یہ الٹیمیٹم دیتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ عراق چھوڑ دو یا سرنڈر کرو، جسے صدام حسین ریفیوز کرتا ہے۔ اس کے 2 دن بعد یعنی 19 مارچ 2003 کو جارج بش عراق کو انویٹ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم عراقی سویلینز کو اس ڈکٹیٹرشپ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ صدام حسین جس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز ہے، جسے دنیا کے امن کو خطرہ ہے، پیس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم صدام حسین کی گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ایگزیکٹ ورڈز ہے جو جارج بش نے اس اناؤنسمنٹ میں کہے۔ سننے سے یہ اناؤنسمنٹ کافی سمپیتھیٹک اور اینتھروپولوجیکل لگتا ہے، but it is not that much simple because the story behind the scene might be different. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. These are Arabs who are going to welcome us as liberators. Who will govern Iraq when Saddam Hussein is removed? A million Iraqis are dead because you lied! You lied! You lied! But you know what he did well? He killed terrorists. He did that so good. صدام حسین تکری کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں الوجا میں پیدا ہوئے۔ اس کا بھائی اور باپ اس کے پیدائش سے پہلے ہی کینسر کی وجہ سے مر گئے، جس کی وجہ سے اس کی ماں کافی ڈپریسڈ ہوئی، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے اس نے صدام کو ابورٹ کرنا چاہا، جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ آگے جا کر صدام حسین کی ماں دوسری شادی کرتی ہے۔ صالح باپ کا رویہ صدام کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 10 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ جاتا ہے اور بغداد میں اپنے چچا خیر اللہ طلپہ کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ چچا طلپہ صدام کی پڑھائی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اسے اسکول میں ایڈمٹ کرواتا ہے۔ 1957 میں 20 سال کی عمر میں وہ ایک ریولوشنری عرب باتھ پارٹی کو جوائن کرتا ہے، جس کا اس کا چچا ایک سپورٹر ہوتا ہے۔ باتھ پارٹی کے اس وقت بہت کم سپورٹر ہوتے ہیں عراق میں، لیکن سیریا میں اس کے سپورٹرز کافی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس باتسٹ آئیڈیالوجی کی ابتدا سیریا سے ہوئی۔ یہ پارٹی اس وقت عراق میں کچھ خاص پاپولر نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی صدام حسین اسے اس لیے جوائن کرتا ہے کیونکہ اس کے انکل کے اس پارٹی ممبرز کے ساتھ خاندانی تعلقات ہوتے ہیں۔ صدام حسین اس پارٹی کے لیے کافی قربانیاں دیتا ہے۔ 1968 تک آتے آتے جب احمد حسن البکر عراق کا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ صدام حسین کو اپنا ڈیپیوٹی بنا دیتا ہے۔ بھلے ہی وہ البکرز ڈیپیوٹی تھے، لیکن بیہائنڈ دا سین اس کی بات ہی چلتی تھی۔ 1970 کے ارلی سالوں میں صدام حسین ایک افیکٹو اور پروگریسو پولیٹیشین کی حیثیت سے ابھرتا ہے۔ اس وقت عراقی سویلینز اور باتھ پارٹی ممبرز دونوں سوشلی، ایتھنکلی، ریلیجیسلی اور اکنامکلی ڈیوائیڈڈ تھے، جس کو صدام حسین نے متحد کرنا چاہا۔ عوام کے ڈومیسٹک پرابلمز کو ایڈریس کیا۔ عراق جہاں ہر طرف فیکشنلزم پھیلا ہوا تھا، ملک میں ایک سٹیبل رول کی خواہش نے صدام کو تشدد کرنے پر مجبور کیا۔ جینے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ صدام حسین نے عراقی اکنامی کو ماڈرنائز کرنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے لیے اسٹرانگ ویپنز بنانے شروع کیے، تاکہ مستقبل میں کسی کوپس اور بغاوت کو روکا جا سکے۔ عراق کے اس ڈائیورس سوسائٹی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے صدام حسین نے ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ پروگرامز جیسے چیزوں کو بڑھاوا دیا، اور ان سب میں سے جو مین اسٹریٹجی تھی صدام حسین کی وہ تھی عراق's oil۔ 1972 میں صدام حسین نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی ڈیمانڈ دیکھا، جسے اس نے عراق کے آئل سیکٹر کو کافی امپروو کیا۔ اس کے 1 سال بعد دنیا بھر میں انرجی کرائسس کی وجہ سے تیل کے دام بڑھے، جس نے صدام حسین کے لیے ملک بھر میں اور ترقی یافتہ کام شروع کرنا اور آسان بنایا۔ اگلے ہی کچھ سالوں میں عراق وہ سوشل سروسز پرووائڈ کر رہا تھا جو پورے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بے مثال تھے۔ صدام حسین نے لٹریسی کے خاتمے کے لیے نیشنل کیمپین اور عراق میں کمپلسری پری ایجوکیشن کے کیمپین کو قائم اور کنٹرول کیا، اور اس کے سرپرستی میں گورنمنٹ نے ہائیسٹ ایجوکیشن لیولز تک یونیورسل پری اسکولنگ سسٹم قائم کیا۔ اس کے اگلے ہی سال لاکھوں لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ حکومت نے فوجیوں کے خاندانوں کو بھی سپورٹ کیا۔
हर एक को प्री हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड किया, किसानों को सब्सिडीज दिए। इराक ने पूरे मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया और इन सब खिदमत की वजह से सद्दाम हुसैन को यूनेस्को की तरफ से अवार्ड भी मिला। सद्दाम वहाँ नहीं रोका, उसके बाद उसने इराकी इकोनॉमी जो सिर्फ ऑयल बेस्ड थी उसको तब्दील करना चाहा। उसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपेन चलाया जिसमें सड़कें तामीर हुई, माइनिंग को प्रमोट किया गया और दीगर कारखानों को डेवलप किया गया। इस कैंपेन से इराक की एनर्जी इंडस्ट्री को काफी फायदा हुआ। इराक के तकरीबन हर शहर को बिजली प्रोवाइड की गई। 1970 से पहले इराक के ज्यादातर लोग देहाती इलाकों में रहते थे और तकरीबन 66% लोग किसान थे। ये नंबर 1970 के दहाई में तेजी से कम हुआ क्योंकि तेल के आलमी कीमतों ने मुल्क के रेवेन्यू को $1.5 बिलियन से $10 बिलियन तक पहुंचाया, जिससे हुकूमत ने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में इन्वेस्टमेंट किया। 1976 में सद्दाम इराकी आर्म्ड फोर्सेस में जनरल के ओहदे पर फायज हुआ। 16 जुलाई 1979 को सद्दाम ने बीमार अहमद हसन अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और खुद इराक के प्रेसिडेंट बन गए। एक CIA मेंबर के मुताबिक सद्दाम हुसैन एक स्किल्ड पॉलिटिशियन था। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक नेक और सखी इंसान भी था, पर पता नहीं क्यों वक्त गुजरने के साथ वो एक ब्रूटल डिक्टेटर बन गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद सद्दाम हुसैन 1980 में ईरान को इन्वेड करता है, जिसके पीछे दो मेन वजह होते हैं। एक वजह पॉलिटिकल गेन का होता है और दूसरा वजह ये कि उसने ईरान पर इराक में बगावत को फरोग देने से रोकने के लिए हमला किया। ये वार 8 सालों तक चली जिसमें 5 लाख के करीब लोग मारे गए। मोस्ट ऑफ देम वर इरानियंस। न सिर्फ जानी बल्कि माली नुकसान भी उठाना पड़ा दोनों मुल्कों को। लेकिन 8 साल लड़ने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला और ये जंग यूनाइटेड नेशन सीज फायर पर खत्म हुआ। इसके 2 साल बाद 12 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन कुवैत को इन्वेड करता है और सिर्फ 2 दिनों में कुवैत को हार का सामना करना पड़ता है। इस इन्वेजन की वजह यह था कि सद्दाम हुसैन कुवैत के तेल के बड़े ज़खायर को हासिल करना चाहता था। इस इन्वेजन को तमाम बड़े मुल्कों ने कंडेम किया। यूनाइटेड नेशन ने इराक पर ट्रेड एम्बार्गो और सैंक्शंस लगाए। US, बरतानिया, सऊदी अरेबिया, मिस्र और कई और मुल्कों ने मिलकर कोलिजन फोर्स बनाया और 16 जनवरी 1991 को इराक पर हमला किया। 44 दिनों के अंदर ही इराक को शिकस्त होती है और वो कुवैत से विड्रॉ करते हैं। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम करते हैं कि सद्दाम हुसैन ने 1986 में इनफाल कैंपेन में केमिकल्स की मदद से 60,000 से ज्यादा इराकी सिविलियंस को मार डाला। सिर्फ ये नहीं बल्कि सद्दाम एक ब्रूटल डिक्टेटर था जिसे पूरे मिडिल ईस्ट को खतरा था। 17 मार्च 2003 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सद्दाम हुसैन को यह अल्टीमेटम देता है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर अपने 2 बेटों के साथ इराक छोड़ दो या सरेंडर करो, जिसे सद्दाम हुसैन फौरन रिफ्यूज करता है। इसके 2 दिन बाद यानी 19 मार्च 2003 को जॉर्ज बुश इराक को इन्वेड करने का ऐलान करता है। यूनाइटेड स्टेट ये क्लेम करता है कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिसे दुनिया के अमन को खतरा है। सद्दाम हुसैन टेररिज्म को सपोर्ट करता है और हम इराकी सिविलियंस को सद्दाम हुसैन की डिक्टेटरशिप से आजाद करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर इन्वेडिंग इराक। यूनाइटेड स्टेट, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की कोलिजन फोर्स इराक पर हमला करती है और 1 महीने के अंदर सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को गिरा देती है। लेकिन सद्दाम हुसैन को ढूंढते ढूंढते कई महीने लग जाते हैं। फाइनली 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकन सोल्जर्स सद्दाम हुसैन को कैप्चर करते हैं और उसे कस्टडी में ले लेते हैं। सद्दाम हुसैन का केस कई अरसा कोर्ट में चलता है लेकिन आखिरकार 5 नवंबर 2006 को 148 शिया मुसलमानों को मारने और असैसिनेशन अटेम्प्ट के केस में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी जाती है और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाती है। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद इराक के लोग खुशी मनाते हैं कि अब वो आज़ाद हो गए हैं। सद्दाम हुसैन के पोस्टर्स को फाड़ दिया जाता है, उसके स्टेचू को गिरा दिया जाता है और पूरे इराक में जश्न का माहौल छा जाता है। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने इराक को क्यों इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को क्यों मारा? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के खौफ से, पर वो तो नहीं मिले। इराक के लोगों को आज़ाद करने के लिए, पर वो तो आज़ाद नहीं हुए। इनफैक्ट अब उससे ज़्यादा स्केरी जिंदगी गुजार रहे हैं। टेररिज्म से बचने के लिए, पर अब तो उससे ज्यादा टेररिज्म है। इनफैक्ट इराक अब टेररिज्म का एक हब बन चुका है। तो फिर क्यों? कई लोग ये क्लेम करते हैं कि अमेरिका ने इराक को पर्सनल रीजंस की वजह से इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को मारा।
نہ کہ انسانیت کی خاطر، کیونکہ جن وجوہات کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ نے عراق کو انویٹ کرنے کا بتایا تھا ویسا تو کچھ پروف نہیں ہوا۔ جب یو ایس نے عراق کو انویٹ کرنے کا اعلان کیا تو جتنے امریکن سیویلینز اس فیصلے کے حق میں تھے اتنے اس کے خلاف بھی تھے، جتنے ممالک اس فیصلے کے حق میں تھے اتنے ہی اس کے خلاف بھی تھے، حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشن نے اس وار کو اللیگل کہا۔ 60 کے قریب ملکوں میں 6 سے 10 ملین کے قریب لوگوں نے اس انویژن کے خلاف پروٹیسٹ کیا، جو ریکارڈز کے مطابق اب تک کا سب سے بڑا اینٹی وار پروٹیسٹ ہے۔ لوگ اس لیے یہ کلیم کرتے ہیں کہ امریکہ نے پرسنل ریزنز کی وجہ سے عراق کو انویٹ کیا، کیونکہ صدام حسین جب پاور میں آیا تو اس نے عراقی آئل کو نیشنلائز کیا، جس سے عراقی آئل عراقی کمپنیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس سے امریکہ کو کچھ یوں نقصان ہوا کیونکہ اس سے پہلے عراقی آئل پر کئی امریکن کمپنیوں کا کنٹرول تھا جو اب ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ جب صدام حسین عراقی آئل سے کافی باری ریونیو جنریٹ کر رہا تھا تو 1999 میں یورو کے بننے کے بعد صدام حسین نے سب سے پہلے یو ایس ڈالر میں ٹریڈنگ سے انکار کیا اور یورو میں ٹریڈنگ شروع کیا، جسے دیکھ کر ایران نے بھی یورو میں ٹریڈنگ شروع کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عراق اور ایران دونوں آئل اب یورو میں فروخت کر رہے تھے جو پہلے وہ ڈالرز میں فروخت کرتے تھے۔ اور جیسے ہمیں پتا ہے کہ تیل جسے تقریباً ہر ملک خریدتا ہے اور ون آف دا موسٹ پروفیٹیبل اینڈ بزنس ہے اور تھا، تو اس کی ٹریڈنگ ڈالر میں نہ کرنا ڈالر کی ویلیو کو کافی نیچے گرا دیتا ہے۔ اس فیصلے سے صدام حسین نے یونائٹڈ اسٹیٹ کو یہ پیغام دیا کہ ہم یو ایس ڈالر کو ایک گلوبل کرنسی نہیں مانتے اور نہ ہی ہم یو ایس انفلوئنس کے انڈر رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ملک ڈالر میں ٹریڈنگ کرتا ہے اس پر کہیں نہ کہیں امریکہ کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد یو ایس ڈالر ایک گلوبل کرنسی نہیں رہتی ہے اور صرف صدام حسین کی وجہ سے اس سال یو ایس ڈالر کی پرفارمنس کافی خراب ہوتی ہے اور یہ بات امریکہ کو بالکل پسند نہیں آتی۔ 1991 میں بغداد کے ایک ہوٹل کے سامنے فلور پر صدام حسین سنیر بش کی تصویر بنا دیتا ہے، جسے ہر آنے اور جانے والا اس کے اوپر پیر رکھتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صدام حسین اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا رشتہ کچھ خاص نہیں ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ پوری دنیا پر اپنا انفلوئنس جمانا چاہتا تھا جسے وہ اب جما چکی ہے، اور صدام حسین یہ بالکل نہیں چاہتا ہے، جس سے دونوں کے رشتے خراب رہتے ہیں۔ 2001 میں جب بش سونیئر کا بیٹا بش جونیئر امریکہ کا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ عراق اور صدام حسین کے خلاف سٹرونگ ایکشن لینے کا کمٹمنٹ کرتا ہے۔ 9/11 اٹیک کے بعد جب امریکن سیویلینز غصے میں ہوتے ہیں تو بش موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صدام حسین اور القاعدہ ایک ہی چیز ہے۔ صدام حسین نے القاعدہ کو سپورٹ کیا، جس سے امریکن سیویلینز صدام حسین سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ صدام حسین کو پکڑتے وقت یو ایس سولجر جب صدام حسین کو اس ہال سے نکال رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک سولجر صدام حسین کے منہ پر مکہ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 9/11 کے بدلے میں۔ اس سے ان کے غصے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یو ایس نے اپنی ذاتی بڑاس نکالنے کے لیے عراق کو انویٹ کیا، نہ کہ عراقی لوگوں کو فریڈم دلانے کے لیے، کیونکہ امریکہ کو اگر عراقی لوگوں کی فریڈم کا اتنا ہی خیال ہوتا تو اب بھی وہ انہیں ٹیررزم سے آزاد کرتے۔ صدام حسین کو پھانسی دیتے وقت وہاں کھڑا ایک آدمی صدام حسین سے کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ صدام حسین مسکرا کر کہتا ہے کہ کیا تم عراق کی بات کر رہے ہو؟ اور یہ بات ایک طرح سے درست ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد عراق کا جو حال ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ عراق جس کو صدام حسین نے پورے مڈل ایسٹ میں ایک ڈیولپ کنٹری بنایا، اسی عراق کے لوگ اس کے پکڑے جانے کے بعد خوشیاں مناتے ہیں۔ شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس عراق کو خوشامد کر رہے ہیں۔ یہ آدمی جو صدام کے پکڑے جانے کے بعد اس کے اسٹیچو کو گراتا ہے، آج افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کیونکہ صدام کا دور اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا آج کا ہے۔ 6 جولائی 2016 کو ایک پریس کانفرنس میں ٹونی بلیئر، برطانیہ کا ایکس پرائم منسٹر جس نے عراق انویژن میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا، کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس فیصلے پر اتنا افسوس ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں عراق کے بارے میں غلط اطلاع دی گئی تھی۔ یہ جنگ ہم نے جس مقصد سے شروع کیا ویسا تو کچھ نہیں ہوا، البتہ اس کے الٹ ہوا، جس کا خمیازہ اب عراقی لوگ بھگت رہے ہیں۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صدام حسین بہت اچھا تھا، اس نے ظلم نہیں کیے۔ ہاں، اس نے بے شمار ظلم کیے، پر امریکہ نے کیا کیا؟ اس نے بھی تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے معصوم لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ That's it for today guys. Thanks for giving me your precious time. خدا حافظ۔ Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraqi. You sent me to Iraq. You sent me
me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. 1 million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize.